الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں آج ہم امت مسلمہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن اپنی تمہیدی گفتگو میں مختصر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آج کے پروگرام کا آغاز ہو جائے گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کے دور کو، یا اسلام سے پہلے کا جو دور تھا، اس کو ہم دور جاہلیت کے نام سے پکارتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا دور تھا۔ اور اس کی جو تعریف کی جاتی ہے جاہلیت کے دور کی، وہ یہ کہ ان لوگوں میں معرفت الہی نہیں تھی، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اس وقت کے انسانوں میں بغض، عداوت، کینہ، دشمنی اور بے انصافی جیسی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ان برائیوں کی وجہ سے اور معرفت الہی نہ ہونے کی وجہ سے اس دور، پورے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں جو رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار اور بڑے بزنس مین اور بڑا کچھ سمجھتے تھے، لیکن چونکہ دنیا والوں نے جب ان کے کرتوت دیکھے، جب ان کے طریقہ کار کو دیکھا، تو ان لوگوں نے اسلام کے بعد کہا کہ یہ دور جاہلیت کا دور تھا، کیونکہ اس میں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی۔ اگر اس کے بعد حضور سرور کائنات آئے، انہوں نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان تمام برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیا۔ وہی لوگ جن کے اندر بغض، کینہ، نفرتیں تھیں، اب وہ محبت میں بدل گئیں۔ وہی لوگ جن کے ہاں خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، 40 سال سے، 50 سال سے، 100 سال سے جو دشمنیاں چلی آ رہی تھی، وہی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بھائی چارگی کا ایک ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا۔ یہ تھا حضور سرور کائنات کا کمال اور وہ تعلیمات اسلامی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے اس دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ تو لوگوں میں تبدیلی آئی۔ ہم آتے ہیں آج کے دور میں، تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کیا جو برائیاں دور جاہلیت میں تھی، کیا آج وہ نہیں ہیں؟ تو اس دور کو پھر کیا نام جو ہے دیا جائے گا؟ کچھ ایسی برائیاں اس دور میں آ چکی ہیں کہ علماء اکرام بہتر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی برائیاں دور جاہلیت میں بھی نہیں تھی۔ ایک یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو چھری سے ذبح کرتا ہے اور اللہ اکبر کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے۔ بچوں کو اغوا کرتے ہیں اس لیے کہ یا تو پیسہ ملے گا اور یا یہ کہ ان کو برین واش کر کے خود کش حملوں کے لیے تیار کیا جائے گا۔ صحافیوں پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں اغوا کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے والی لوگ ہیں، اور یہ جو آج کے ظالم لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حقیقت سے پردہ نہ اٹھے اور ان کے جو ظلم ہیں وہ دبے رہیں، دنیا کے سامنے پیش نہ ہوں۔ اس طرح کی ستم ظریفی، اس طرح کا ظلم اکثر ہمارے دانشور یہ کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، سیاسی رہنما بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک سیاسی ڈائلاگ بھی ہے اور کسی حد تک شاید حقیقت بھی ہے کہ طاغوتی طاقتوں کے اثرات سے امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت سخت دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں کہ طاغوتی طاقتوں کے اثرات ہیں، ان کی سازشوں کے اثرات ہیں، لیکن ان کی سازشوں کے اثرات اس قدر گہرے نہیں ہیں کہ ہم اپنی اخلاقی قدریں بھی کھو بیٹھیں۔ یہ اخلاقی قدریں ہم اس قدر کھو بیٹھے ہیں کہ آج ہم اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں کہ دنیا والے اس کو یاد رکھیں، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے خاندان والے بھی دیکھیں، دنیا والے بھی دیکھیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ اس حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کس سمت کی طرف جا رہی ہے، یہ ہماری سوچ، ہماری جو پرسیپشن ہے یہ کس سمت کی طرف جا رہی ہے۔ انتہائی قابل عزت اور قابل قدر جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت، دور اندیشی جیسی صفات سے نوازا، پروگرام میں ان کو آج دعوت دی ہے، بہت مصروف ہیں کہ
جناب مبشر لقمان صاحب ARY TV کے پریزنٹر ہیں اور بلکہ پاکستان کے جو نمبر 1 پریزنٹر ہیں، اور ان کے پروگرام کا نام بھی کھرا سچ ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ میں یہ کہتا ہوں مبشر صاحب کو کہ آپ سچ بولتے ہیں مگر آپ ہر لمحے میں اپنی جان جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جان خدا کی دی ہوئی ہے، اور اگر سچ بولتے ہوئے اگر جان چلی بھی جائے تو خدا کی ہاں واپس جانا ہے۔ میرے دوسرے مہمان جناب جاوید ملک صاحب ہیں، اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کے چیئرمین ہیں، اور میرے تیسرے مہمان جناب مخدوم امجد شاہ صاحب ہیں، وہ بھی پاکستان اوورسیز سولیڈیرٹی کے آرگنائزر ہیں اور کافی ایکٹیو ممبر ہیں۔ سب سے پہلے میں مبشر لقمان صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے وقت نکالا، حالانکہ آپ بالکل میرے خیال میں چند دنوں کے لیے یہاں UK میں تشریف لائے۔ ہم پوری UK کی کمیونٹی جو ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں تشریف لانے کا، اور پھر UK کے علاوہ جو آپ اس پروگرام میں آئے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مبشر لقمان صاحب، امت مسلمہ کی جو سوچ کس ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، کیا اس میں کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کسی ایک دور میں ڈائیورٹ ہو کے اچھائی کی طرف بھی آئے گی؟ بہت مشکل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ، لیکن مجھے بہت مشکل لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ امت مسلمہ میں جو ہمارے کرتے دھرتے ہیں، جو سیاق و سباق لکھ رہے ہیں، وہی اصل میں ہمارے ویلنس کاپی رائٹرز ہیں۔ پاکستان کے اندر جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو سیکٹیرین فسادات ہو رہے ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے سچ بول کے بتائے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اس میں سعودی عربیہ کی انوالومنٹ نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ اس میں قطر کی انوالومنٹ نہیں ہے، مجھے بتائیں اس میں UAE کی انوالومنٹ نہیں ہے۔ امیر مسلمان ممالک ہیں جو مسلمان ممالک میں یہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ایک پراکسی وار ہو رہی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ تو وجوہات ہم آج کے پروگرام میں کور کر سکتے ہیں، لیکن مٹیریل وجوہات بہت ہیں۔ اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں ایک دو باتیں کی، میں بہت ادب کے ساتھ ان سے ذرا اختلاف کروں گا۔ مثلا آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور اسلام آیا، نہیں، میں نہیں ایگری کرتا۔ اسلام آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے، اور ہم لوگ انہی کے یعنی دین ابراہیم ایکچولی ہے، تو اسلام تو آیا ہوا تھا، اور اس کے بعد انبیاء کرام بھی آئے، رسالت بھی آئی، اس کے بعد آسمانی کتابیں بھی آئیں، تورات بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ طاقتی طاقتیں جو ہیں سازشوں کے، خلفائے راشدین کو کس نے قتل کیا؟ کونڈولیزا رائس نے مارا تھا کہ ان کو، کہ جارج بش نے مروایا تھا ان کو؟ آپ اہل بیت کے وہ جو مقتل گاہ ہے اس میں کس کے نام لکھے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ اپنا کوئی اسرائیل سے لوگ آئے تھے؟ وہاں پہ کیا ساؤتھ امریکہ سے چوکویرا کے بندے آئے تھے؟ کیا کاسٹرو کے بندے تھے؟ نہیں، اپنا ایسی بات نہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں، ہم خود اپنے سب سے بڑے الحمدللہ دشمن ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ مسلمان ممالک کا حال یہ ہے کہ مجھے بتائیں نا کہ اسرائیل اتنا سا ہے، مڈل ایسٹ کے بیچ میں ہے، ریڈ سی کے کنارے پہ ہے، اس کو تیل کون دے رہا ہے؟ کون اس کو آئل دے رہا ہے؟ اگر آج اس کا آئل روک دیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں اسرائیل میں ایک گاڑی، ٹینک اور جہاز تو دور کی بات ہے، گاڑی نہیں چلنی۔ اب جنگیں کروا دینی آپ نے سب کی، لیکن یہ نہیں کھوج لگانا کہ تیل کون بیچ رہا ہے، اس کو یہ فائدے کون اٹھا رہا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ایک دوگلے پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا۔ 57 مسلم کنٹریز ہیں دنیا میں، آپ ایک صرف سنگاپور کی اگزامپل لیں، سنگاپور کی آبادی 4 ملین کی ہے، اور اس کی ورکنگ آبادی جو ہے 1.1 ملین ہے، یعنی 11 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور ان کا جو GDP ہے وہ $137 بلین ہے سال کا۔ 57 مسلم کنٹریز کو اکٹھا کر دیں، آئل انکم کو باہر نکال دیں، تو وہ 11 لاکھ لوگوں کا GDP ہم سے زیادہ ہے۔ اتنے ہم نالائق لوگ ہیں، باتیں ہم اتنی کرتے ہیں اپنے اوپر کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں یہ فتح کر لیا تو وہ فتح کر لیا۔ ہر جگہ پہ جا کے ہم جو ہے دہشت گردی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں دنیا یہ کہہ رہی ہے، ہمارے اوپر الزام لگے تب بھی جو آتا ہے اس کا کو پاکستان سے لنک نکل آتا ہے، کسی مسلم کنٹری سے لنک نکل آتا ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 9/11 میں 19 ہائی جیکر تھے، 17 تو سعودی تھے، ان کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا، تو افغانستان کیوں چلے گئے؟ یہ میرا پتہ کہ نیٹو فورسز کو کون مڈل ایسٹ میں ہیڈ کر رہا ہے؟
اگر آپ اور میں ڈرون حملوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیا سعودیہ اس کا نہیں ہے؟ کیا مڈل ایسٹ کی کنٹریز اس ڈرون حملے میں شامل نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے آواز اٹھائی کبھی؟ آج تک آپ کی کشمیر کے لیے کبھی انہوں نے آواز اٹھائی؟ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں فلسطین کے لیے ہم آواز اٹھائیں. یاسر عرفات تو انڈیا میں جا کے گود میں بیٹھے رہتے تھے, انہوں نے تو کبھی کشمیر کے لیے بات نہیں کی ہے. میں یعنی دیکھیں میری باتیں آپ کو بری لگیں گی, بٹ فیکٹ آف دا میٹر کہ ہمیں سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنا ہے, سفید اور سیاہ جو ہے نا. لیکن کتنے لوگ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کریں گے؟ مجھے یہ نہیں پتا. آپ کھرے سچ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, آپ باتیں کرتے ہیں, سچی باتیں کرتے ہیں, کھری کرتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا, لیکن کئی لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ آپ سچی باتیں کرتے ہیں, آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کئی لوگ جان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں, جان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. پرابلم ایک اور ہے, حکومت پاکستان نے کبھی یہ کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی ایجنسیاں تو حکومت پاکستان میں کون لوگ ہیں جنہوں نے مڈل ایسٹ میں بھاگنا نہیں ہوتا اپنی حکومتوں کے بعد؟ آپ کے یعنی آپ کے یہاں شکار گاہیں بنی ہوئی ہیں, جی آپ کے یہاں ان کی عیاشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. رحیم یار خان میں آپ نے ایئرپورٹس بنائے ہوئے ہیں, کیا انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی ہیں؟ گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ کو جو مرضی آپ کہیں, کافر کہیں, جو مرضی کہیں, کم از کم ایجوکیشن میں دے تو رہے ہیں آپ کو ہیلتھ کیئر کے لیے دے تو رہے ہیں پاکستان میں. ان دو چیزوں میں انہوں نے کبھی دیا؟ آپ جائیں ذرا لاہور میں میرے ساتھ شیخ زاید اسپتال کا حال دیکھ لیں. یہی شیخ زاید اسپتال اگر یو اے ای میں اور اس کا یہ حال ہو, کیا وہ بند نہ ہو جائے؟ ان کے تو کبوتر اور ان کے جو کیملز ہیں, اونٹ ہیں, ان کے لیے اچھی جگہیں ہیں. کس قسم کے احسان ہم پہ کر رہے ہیں؟ میری جنرل مشرف سے بڑی کلیئر بات ہوئی تھی when he was a president. اگر جنرل مشرف صاحب آپ کو کبھی ملیں تو آپ ان سے پوچھیے گا. میں ان کو کہتا تھا کہ جو ون ونڈو آپریشن آپ مڈل ایسٹرنرس کو دے رہے ہیں, یہی آپ پاکستانی بزنس مین کو دیں اور اوورسیز پاکستانی بزنس مین جو ہیں ان کو دیں, تو آپ کے ملک میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ جائے گی. مجھے نہیں پتا ہم کیوں لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے اپنے ملک میں سب کچھ, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں کسی کی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے. بشیر صاحب, بات کرتے ہیں سعودی عرب, ترکی اور قطر کی امت مسلمہ کی قسم پرسی پہ جو رول ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. لیکن میں ملک صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مبشر صاحب کی باتوں سے کس قدر جو ہیں وہ ایگری ہیں, کیا کہیں گے کہ امت مسلمہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ تبدیلی آئے گی. تو آپ کی جو توقعات ہیں وہ کس طرح کی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بھی مبشر صاحب نے جو کہا ہے ابھی, اس پر اگر آپ سب سوچیں تو وہ حقیقت ہے. اور آج ہمارے سامنے خود سچ لانے والے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے جو سچی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. اگر آج تو ہمیں ان سے اور کچھ سیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے تاکہ یہ ہمیں آگاہ کریں. اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں بہت سچ ہیں کہ کوئی کس نے مارا, کہ اس وقت کے کونڈولیزا رائز آئی, یا کون آیا, یا جارج بش تھا, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. جہالیت کی بات کر رہے ہیں, جہالیت تو آج ہے نا, وہ دور تو بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت لوگ ان پڑھ تھے, ایجوکیشن نہیں تھی. اب تو ایجوکیشن بھی ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو نظام دیا تھا, وہ نظام بھی آج ہمارے سامنے موجود ہے, وہ تعلیمات اسلامی میں موجود ہیں. جی, اور میں تو خود اب چاہوں گا کہ میں اور سنوں ان سے. جی, مخدوم امجد شاہ صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جیسا کہ مبشر لقمان بھائی نے باتیں کی ہیں, کھری کھری باتیں کرتے ہیں جی, اور آج بھی انہوں نے یہی کیا ہے. حقیقت تو یہی ہے. ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے یہ دیکھنا چاہیے کہ دراصل ان تمام عوامل کے پیچھے کیا کار فرما ہے جی, اور کون کون ہم سے اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے. دراصل پاکستانی قوم کو بہت ساری دوسری اقوام نے اس کو ایک وہ بنا لیا ہوا, کھیل بنا لیا ہوا ہے کہ ان کو آگے کر کے ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنے مقاصد حل کیے جائیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہی کندھے پہ رکھے جانے والی جو بندوق ہے اس کی گولی لگتی کس کو ہے, وہ بھی ہمارے ہی پاکستانیوں کو لگتی ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجئے, ہمارا جو پاکستان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. امریکہ ہے, نیٹو ہے, یہ ہمارے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھتے ہیں وہ چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن قطع کلامی ہو رہی ہے امجد صاحب, سوری, میں ایک عرض کروں گا آپ کے ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. پچھلے 6 مہینے میں 70,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو یو اے ای میں پکڑ کے 24 گھنٹے کے اندر ڈپورٹ کیا گیا ہے اور ان کی املاک پہ
حکومت نے قبضہ کر لیا، ان کے اوپر الزامات تھے کہ وہ اہل تشیع ہیں. ٹھیک ہے نا، فیکٹ آف دا میٹر نہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے نہ پاکستانیوں نے، اور ہم سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہر پاکستانی دہشت گرد ہے؟ کیا ہم نے اس کو پروٹیکشن کی بات نہیں کرنی ہے؟ کیا مذہب کی یا فرقے کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے کو ڈسون کر دیں گے؟ 70,000 سے زیادہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں 11,000 پاکستانی اس وقت سعودی جیلوں میں بغیر کسی مقدمے کے قید ہیں، اور کچھ نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی میں اگر عمرہ کرنے کی خواہش میری ہے تو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر. وہ ویسے وہ خادمین حرفین شرفین ہے، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل انہوں نے اپنے لیے لگائے ہوئے ہیں. لیکن لوگوں کو بتائیں سعودیہ کا مطلب کیا ہے. سعودی عربیہ کا مطلب ہے ہاؤس آف سعود، یعنی ہاؤس آف محمد نہیں انہوں نے کیا اس کا نام، یعنی اپنے آپ کو ہاؤس آف محمد نہیں کہتے، ہاؤس آف سعود کہتے ہیں. اور میں ان کی بس میں عبادت میں لگا رہا ہوں، نعوذ باللہ. بشیر صاحب، جو بات ہے نا سعودی عربیہ کی قطر اور یو اے کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے، اس پہ تو ہم آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے آج. لیکن آپ نے کہا کہ 70,000 پاکستانیوں کو یو اے گورنمنٹ نے واپس 24 گھنٹے کے اندر بھیج دیا اور حکومت پاکستان نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. یعنی ہر ایک کو 24 گھنٹے لگائے. آپ کے پروگرام میں کچھ آوازیں سنی ہیں، آپ کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ حقیقت سے پردہ اٹھانے والے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کیا کچھ کیا ہے جب اتنے سارے شیعوں کو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. ایکچولی بات شیعہ اور سنی کی نہیں ہے، پلیز کیپ ون تھنگ ان مائنڈ. بات یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کے اوپر ہے، مسلمانوں کے اوپر ہے. آج اگر اہل تشیع کے اوپر ہے، کل اہل سنت کے اوپر ہونی ہے، پرسوں دیوبندیوں کے اوپر ہونی ہے، ترسوں کسی اور کے اوپر ہونی ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پھر میں سیف ہوں، اگر میرے ارد گرد سارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو ایونچولی میرے اوپر بھی آنا ہے لوگوں نے. یعنی یہ کوئی ایک اس کے پیچھے نہیں ہے. پالیسی کی بات ہے نا، پالیسی آپ دیکھیں حکومت پاکستان کی کوئی پالیسی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب تحقیقات کرتے رہتے ہیں، آپ ان سے ملتے رہتے ہیں، آپ ان کے انٹرویو لیتے رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا پالیسی کیا ہے. آپ بولتے ہیں جو پاکستان کوئٹہ میں جو کچھ ہوا ہے، جو حالات پاکستان میں جو شیعوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھائی ہے. دیکھیں میں انسانیت کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے. آپ نے بڑا اچھا ریفرنس دیا ہزارہ والوں، ہزارہ کمیونٹی کا. 5 دن اور 5 راتیں یخ بستہ سردی میں، جتنی سردی ابھی مینچسٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ سردی کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور بارش میں، اور پاکستان میں جتنے ہمارے جس طرح کے ملبوسات ہیں گرم، وہ بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے. مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کو لے کے بیٹھی رہیں اور انہوں نے اف نہیں کی، ایک سڑک کا ٹریفک نہیں روکا، انہوں نے ایک بس کو نہیں روکا، انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی. جب راجہ پرویز اشرف وہاں پہ گئے ہیں مذاکرات کے لیے، پورے کراؤڈ میں سے کسی نے ایک نے آواز نہیں لگائی ان کو. ایک جو نامزد ان کے اسپوکس پرسن تھے وہ آ کے بات کرتے رہے، اور آپ جناب وزیر اعظم کر کے وہ بات کرتے رہے. میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پیسفل اور تھپڑ مارنے والا احتجاج نہیں دیکھا. یعنی راجہ پرویز اشرف سمیت تمام لوگوں کے منہ پہ انہوں نے چپیڑ ماری تھی پکڑ کے. اور آپ نے وزیر نقوی صاحب کا انٹرویو لیتے ہوئے آپ نے یہی کہا تھا. جی. اور بات یہ ہے کہ دکھ اس بات کی ہے کہ اس رات بھی ایم ایم عالم روڈ کے ہر ریسٹورنٹ میں ٹیبلیں بھری ہوئی تھیں. زمزم اور کلفٹن اور بورڈ کلب بیسن میں کھانے بن رہے تھے، دعوتیں چل رہی تھیں. کوئی مہندی یا مائیوں کی رسم جو تھی وہ ختم نہیں ہوتی، گانے بھی بج رہے تھے، ان پہ لڑیاں بھی پڑ رہی تھیں. 85 بلیوں کی لاشیں آپ لے کے آپ مینچسٹر کے کسی چوک پہ بیٹھ جائیں، میں دیکھتا ہوں یہاں پہ آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی. وہ تو انسان کے بچے تھے. یعنی یہ ہماری ایز اے نیشن ہمارا حال ہو گیا. یعنی اس کا شیعہ اور سنی سے تعلق نہیں ہے، اس کا انسانیت اور غیر انسانیت سے تعلق ہے. آپ نے جو بات کی، یہ رد عمل آپ نے جو ان کا بتایا کہ انہوں نے ایک چڑیا تک بھی نہیں جواب میں ماری. نہیں مارنی کیا، انہوں نے تو گالی نہیں دی، گالی بھی نہیں دی. ٹھیک ہے. ایک اور جو پچھلے ہفتے ریسنٹلی، چونکہ میں یہ ملک صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور مختوم شاہ صاحب سے بھی، ابھی ریسنٹلی جو پچھلے ہفتے ہوا ہے کہ مصر میں سلفیوں نے جو ایرانی ایمبیسی کے جو کیا کہتے ہیں جارج ڈی افیر جو ایمبیسڈر ہیں، ان کے گھر پتھر پھینکے. اچھا، پتھر صرف پتھر نہیں پھینکے بلکہ بڑیاں گالی بھی دی، نعرے بازی بھی کی، ان کے خلاف مطلب آواز بھی اٹھائی.
اس رد عمل کے جواب میں وہاں ایران میں جو مصر کا کونسلیٹ ہے اس کونسلیٹ کے بعد ایرانیوں نے اس کے جواب میں پھول کے انبار لگا دیے. انہوں نے کہا کہ تم ہمارے جو ہے چارج ڈی افیئر اس کو پتھر مارو, اس کے گھر پتھر پھینکو, اور ہم تمہارے جو کونسلیٹ ہیں اس کے ہاں. میں بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی اتنا یہ نہیں کہ میں ایک کی بات کروں گا میں دوسرے کی بات نہیں کروں گا. اگر ایرانی اتنے سادہ لو انسان ہے تو ان سے کہنا اگلی باری امریکن ایمبیسی کے باہر بھی پھولوں کا انبار لگائیں کہ جب وہاں پہ کوئی لڑائی ہوتی ہے. نہیں, یہ دکھانے کی باتیں ہیں. آج تک کسی اور کے باہر ہونا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا تعلق اپنے ملک سے ہے. مجھے کسی اور ملک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرے لیے ہر ایک برابر ہے, میرے لیے ہر ایک قابل احترام ہے, میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں میرے ملک میں پراکسی وارز ختم کر دو. ایران بھی پاکستان کے ساتھ کوئی برابری کا سلوک نہیں کرتا معذرت کے ساتھ. پاکستان میں 7 خانہ فرنگ ہیں, سب کو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے. پاکستان کا ایک پاکستانی سینٹر ہے پورے یعنی ایران میں, اس کو بھی ڈپلومیٹک سٹیٹس نہیں ہے. تو ایران بھی کو ہم سے یعنی بالکل بھائی بھائی نہیں ہے. ہم ان کی گیس پائپ لائن کر کے ہم یو این او کی سینکشنز اپنے اوپر لے رہے ہیں. اصولاً تو ایران کو خود اس کی پرائز دینی چاہیے تھی کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں وہ پرائز. اچھا, ویسے سعودی عرب, ترکی اور قطر کا جو امت مسلمہ کی قسم پروسی پر رول ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ترکی کا مجھے نہیں پتہ, لیکن دیکھیں بات یہ ہے قطر اور سعودی عرب, سعودی عربیہ کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ان سے رہنمائی لیتے ہیں. ہم لوگ خانہ کعبہ کی وجہ سے, ہم لوگ روضہ رسول کی وجہ سے, ہم لوگ حج اور اپنے مقدس جو تہوار ہیں یا ہمارے جو فرائض ہیں ان کی وجہ سے ہم ان کو جس طرح سے دیکھتے ہیں, ہم ان کو بالکل ان ٹرمز آف رسپیکٹ اینڈ او دیکھتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر سے پاکستانیوں کے ساتھ ایک جو ہے نا تہذیب کا میں سلوک شروع کر دیتے ہیں. یلا 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 یہ ادھر کر کے لائن میں یوں کر کے ہاتھ سے پل کر کے پیچھے کر دیتے ہیں. یورپینس کو اور امریکنس کو, مجھے کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا یورپینس ہم سے بہتر ہیں, میں یہ نہیں کہتا امریکن ہم سے اچھے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کی تسلیل نہ کریں. وہاں پہ آپ حج کر کے دکھائیں, پاکستانی پاسپورٹ پہ جائیں, الجیریا کے پاسپورٹ پہ جائیں, موراکو کے پاسپورٹ پہ جائیں, موراکو نہیں سوری عرب اسپیکنگ کے لیے ڈفرینٹ ہے, ایران کے پاسپورٹ پہ جائیں آپ, اور مسلم ڈفرینٹ ہے. یعنی خود تو وہ امت مسلمہ کی بات کرتے نہیں ہیں, وہ تو عرب ورلڈ کی بات کرتے ہیں, وہ تو اوپیک کنٹریز کی بات کرتے ہیں, آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں. لیکن بننے دیں نظر گوادر, دیکھتے ہیں نا کون بیٹھتا ہے. پھر مجھے بتائیں نا کہ جب ایک قتل ہوتا ہے تو پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کیا کہتی ہے, بینیفیشری کو پکڑو نا ذرا کہ اس قتل کا بینیفٹ کس کو ہوا, وہاں سے ہم تفتیش شروع کرتے ہیں. تو گوادر بنتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ آپ کی مڈل ایسٹ کو ہوتا ہے نا, ان کی آئل ایکسپورٹس کو ہوتا ہے, گیس کو ہوتا ہے. تو میں کیسے مان لوں کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے وہاں کراچی کے یعنی جینوسائیڈ میں, کیسے مان لوں میں؟ ٹھیک. اچھا ملک صاحب, بات چونکہ اب چھل پڑی ہے تھوڑی سی, اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں عرب ممالک سے. ابھی ترکی اور اسرائیل کے ساتھ, ترکی اور اسرائیل کے ساتھ آپس میں تعلقات ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ان میں جا کے آپ ڈیپتھ میں بتائیں کہ تعلقات, لیکن کم از کم ان تعلقات کا فلسطینی مسلمانوں پہ کوئی برے اثرات اچھے اثرات پڑ رہے ہیں؟ آپ اس کا کیا جواب چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہیں یہ تو دیکھیں. میں معاشر صاحب سے پوچھوں گا, بالخصوص ان سے پوچھوں گا کہ ترکی, اسرائیل اور ابھی سعودی عرب, قطر اور جارڈن کے جو خفیہ تعلقات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں, اور اس کی ان اثرات کے جو یہ جو تعلقات ہیں, یہ جو خفیہ معاہدے ہیں, ان کے اثرات جو ہیں وہ سیریا پہ پڑ رہے ہیں. اس پہ بات تو بعد میں کریں گے, لیکن ابھی ترکی اور اسرائیل کے جو تعلقات وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تھوڑے عرصے پہلے تو ترکی کے بندے مارے انہوں نے, تو آپ کیا کہیں گے, یہ تعلقات مطلب ویسے ہی ہے, کوئی دکھاوا ہے اور کیا ہے؟ تعلقات نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے. ترکی کے ساتھ, ترکی اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں ہے نا. جو بھی اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو دبا دیا جائے گا. جو بھی آنکھ دکھائے گا اسرائیل کے سامنے, اسرائیلی کے لیے تو یہ جنگ لڑ رہے ہیں پوری دنیا میں. نہیں. اچھا, سعودی اور قطر اور ان کے بھی تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہیں اسرائیل کے ساتھ. نہیں, اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس لیے ہیں کہ گوروں کے تعلقات ہیں, امریکنز کے ہیں, ان تعلقات کا کوئی فلسطین کے مسلمانوں پر یا سیریا کے جو ابھی یہ وار شروع ہو گئی ہے اس پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ نہیں, اتنا ہی اثر پڑ رہا ہے جتنا کشمیر کے مسلمانوں پر پڑ رہا ہے اب تک. دیکھیں اس میں ایک ذرا سی سمجھنے کی بات ہے کہ فلسطین میں صرف مسلمان نہیں ہیں, وہاں پہ 50% کے قریب کرسچن آبادی بھی ہے. تو جو مسلمانوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے نا صرف, وہ بھی کوئی جائز نہیں ہے, پہلی بات.
دوسری بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سے پاکستان کے تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان کے تعلقات ہوں گے تو بینگ اے نیوکلیئر کنٹری ہم اسرائیل سے وہ مفاہمت کی راہ ہم پروڈیوس کرا سکتے ہیں جو فلسطینیوں کے لیے ان کے حق میں بہتر ہوگی اور ان کو ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں. بٹ لیکن پہلی بات ہے کہ فلسطینی بھی تو کشمیریوں کے حق کی بات کرے نا. وائش میں تو اپنے ٹی وی شو میں تو نہیں بات کرتا فلسطینیوں کے اوپر. کیوں؟ کیا فلسطین میں کوئی ٹاک شو جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کر رہا ہے؟ وہ عباس ٹاؤن کے اوپر بات کر رہا ہے ان سپورٹ؟ نیگیٹو بات 100 کر سکتے ہیں. کیا وہ انہوں نے بات کی ڈرون حملوں کے خلاف؟ کیا ہزارہ کے اوپر انہوں نے بات کی؟ کبھی نہیں کی. تو میرا مطلب ہے کہ آپ ڈپلومیٹک ریلیشن یا ریلیشن جو ہوتا ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے. جتنی آپ مجھے دیں گے میں اس سے ذرا زیادہ دے دوں گا آپ کو. میں آپ کو پیار دوں گا تو آپ بھی ان ریٹرن پیار دیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مجھے کہتے ہیں لقمان صاحب ہمارے شو میں آئے میں فون بھی نہ اٹھاؤں تو آپ پھر کیوں آپ بے عزت کریں گے؟ نہیں، بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ان ممالک کی جو پالیسیاں ہیں بالخصوص مسئلہ یہ ہے عباس صاحب جی کہ ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی ہے. عراق کے اوپر اسرائیلی پلینز نے حملہ کیا. مجھے آپ ابھی اپنے سامنے لیپ ٹاپ منگائیں اور گوگل پہ دیکھ کے بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. سعودی ایویک پلینز نے پکڑا ان پلینز کو کہ نہیں پکڑا؟ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے بتایا نہیں آگے ان کی بلا سے. چاہے وہ ایران پہ جاتے چاہے وہ عراق پہ جاتے دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ تھا. یار ایسی پالیسیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈ کر سکتے صرف پیسے کی بنیاد پہ امت مسلمہ کو؟ نہیں، یہی مسئلہ ہے نا. ان کی پالیسیز پہ، ان کی پالیسیز سے جو برے اثرات امت مسلمہ پہ پڑ رہے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. وہ جائیں جہاں بھی جائیں جو بھی کریں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. نہیں جو بھی بات کریں ہمیں غرض نہیں ہے. لیکن کم از کم یہ ہے کہ ابھی اپنے دیکھیں سعودی ایجنسیاں بقول آپ کے انوالو ہیں. مجھے کال آئی ایک آدمی کی، اب واللہ العالم کہ وہ کون تھا. انہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرایا کہ میں سعودی ایمبیسی سے بول رہا ہوں. مجھے کہتا ہے آپ اپنا سعودیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، کبھی عمرے پہ نہیں جانا، یہ کبھی حج نہیں. میں نے کہا یا میرے گھر میں بھی قبلہ ہے، یا مجھے وہ جگہ بتاؤ جو خدا نہیں ہے، اور جب میرے اللہ کا حکم ہوگا وہ مجھے خود لے جائے گا. مجھے کسی فرما روا کی پیٹ ٹپے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی حالت یہ ہے کہ آپ نے میرے سے اپنی مرضی کی بات کروانے کے لیے مجھے یہی آپ نے آرم ٹویسٹنگ کرنی. آپ سے تو اچھے امریکن ہیں جن کو آپ برا کہہ رہے ہیں. آپ سے اچھا تو وہ یہودی ہیں جو کم از کم 2 نمبریاں تو نہیں کرتے، سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں تو امریکہ کو برا نہیں سمجھتا. میں تو اپنا جتنا مرضی آپ اور آپ کے ساتھی اس کو کہیں. بات یہ کہ ہمارے مسلمانوں سے تو بہتر ہے نا وہ. آپ یہ انگلینڈ میں پھرتے ہیں، جتنے ہیومن رائٹس یہاں پہ ہیں، جتنے اینیمل رائٹس یہاں پہ ہیں، جتنے پلانٹ رائٹس یہاں پہ ہیں. ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹیٹ آف مدینہ ہے اس میں یہی تھا نا ہیومن رائٹس وغیرہ. تو اگر یہ گورا اگر آج کلمہ پڑھ لیتا تو شاید میرے اور آپ سے بہتر یہ 62 اور 63 کے اوپر اترتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن بریک سے پہلے میں اپنا مخدوم شاہ صاحب سے پوچھوں گا کیونکہ آپ یہاں کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، آپ نے یہاں کام بھی کیا اور پاکستان اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کافی ایکٹیو ممبر ہیں. تو یہاں کے جو مسائل ہیں یہاں کے مسلمانوں کے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے میں یہاں پہ جو سوشل ایشوز ہیں نا تھوڑا سا اس کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہماری کمیونٹی کے جو اس میں سیگریگیشن ہے، اس کے علاوہ پھر ہمارے جو سوشو اکنامک پرابلمس ہیں، اس میں ہماری ایجوکیشن ہے بچوں کی، ہمارے یا ینگسٹرز کی. اگر دیکھا جائے ہماری جو ریشو ہے ایجوکیشن میں، ہائر ایجوکیشن میں، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. اس میں ہمارے کچھ تھوڑی بہت اگنورنس جو ہے وہ پیرنٹس کی بھی ہے، کچھ تھوڑی بہت ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس کی بھی اگنورنس ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں جو صلاحیتیں ہیں ان کو صحیح طور پہ اجاگر ہونے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ رول ماڈلز کی چونکہ کمی ہے. اس حوالے سے اگرچہ تعلیم میں کافی سارے لوگ اب آگے آ رہے ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری جو اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کلچر سے تھوڑی بہت ڈیٹیچ ہو رہی ہے. اس ڈیٹیچ ہونے کے حوالے سے پھر وہ ایک رخ کی طرف جو وہ چل پڑے ہیں، اور اسی لیے یہاں پہ یو کے میں ہمیں جو بچوں میں خاص طور پہ ینگسٹرز میں جو آئیڈینٹی کی جو کمی ہے یا کنفیوژن ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کو نہ تو صحیح طرح سے اپنے کلچر ہی میں رہنے دیا گیا ہے اور نہ صحیح طرح سے وہ دوسرے کلچر کو اپنا سکیں. وہاں پہ وہ ہمارے کلچر میں یوں کہہ لیجئے مس فٹ تھے اور اس کلچر میں انفٹ ہو گئے. کسی ایک طرف وہ لگ نہیں پا رہے.
اس کے لیے OPS ہمارا جو اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی ہے، ہم اس پہ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اغراض و مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو آئندہ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں جہاں ایک وہ اپنی آواز نہ صرف آواز اٹھا سکیں بلکہ جو ایک ڈیسیژن میکنگ جو ایک پروسیس ہے اس کا وہ حصہ بن سکے، تاکہ وہ خود اس اپنے ڈیسیژن کو اون کریں اور اس پہ خود عمل درآمد کر کے خود اپنے لیے ایک راستہ تیار کر سکیں، اور خود وہ اور ہم ان کو انشاءاللہ ہم ان کو پوری سپورٹ دیں گے۔ سر دست ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں پوری دنیا میں ان کے جائز حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ میں ہماری اپلیکیشن گئی ہوئی ہے یہ اوورسیز کے حوالے سے۔ ہم دراصل یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان خاص طور پہ جو وہاں کے کرتے دھرتے لوگ ہیں وہ اس بات کو مانیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ان کا عمل دخل ہے، ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے، اور ان کو کم از کم اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے تو ان کو اس کردار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کو وہ جائز حقوق جو ان کے ہیں کم از کم ان کو وہ بھی دیے جا سکیں۔ اور اب جو ہمیں خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کو اس پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ واپس اس پروسیس کا حصہ بنایا جائے۔ اور میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالنے کے لیے ہمیں حقوق دیے جائیں، اجازت دی جائے، بلکہ اگر ایسا بھی کیوں نہ کر لیا جائے کہ پاکستان میں رہ کے بھی تو بہت سے مختلف منارٹیز کے لیے انہوں نے سیٹیں بنا رکھی ہیں، تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی سیٹیں مختص کر دیں اگر زیادہ ہے تو۔ پہلے ووٹ کا حق تو لینا۔ جی، تو یہ ایک پروسیس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح ہم اس کو منوا سکیں۔ آپ نے چیئرمین ہیں اپنا اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کی، آپ نے آواز اٹھائی، ماشاءاللہ آپ کا یہ جو ہے بڑا ایک کارنامہ تھا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ جو ہیں پاکستانی باشندے جو UK اور یورپ میں رہتے ہیں اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن اب کوئی اس پہ کنفرمیشن تو نہیں آئی نا؟ کنفرمیشن نہیں آئی ہے، لیکن اب وہ اس سے بھی بیک آؤٹ ہو گئے ہیں، اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کرپشن ہو رہا ہے، ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور بالخصوص جو ہے پاکستان میں صحافیوں پر جو حملے ہو رہے ہیں اس حوالے سے مبشر لقمان صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ ایک مختصر سے بریک، اور اس کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔